اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو جو احکام، جو اعمال دیے اور جن احکام کا پابند بنایا، تو اللہ نے بندوں کو احکام دیتے ہوئے جو انداز اپنایا ہے وہ اللہ کا انداز کریمانہ ہے کہ حکم دیتے ہوئے، عمل کا پابند کرتے ہوئے اللہ نے اس میں اپنی شان کرم کو ظاہر کیا ہے۔ تو اعمال، احکام، اس میں اللہ نے کریمانہ انداز، رحیمانہ انداز اختیار کیا ہے کہ ہر حکم کے پیچھے اللہ نے رحمت و شفقت کو چھپا کے رکھا ہے۔ تو پروردگار کے احکام میں انداز کریمانہ بھی ہے، رحیمانہ بھی ہے، اور اللہ کی ایک شان جمالی ہے۔ تو اللہ نے اپنے اعمال، اپنے احکام کو اپنے جمال کا مظہر بھی بنایا ہے، یعنی اس حکم میں، اس عمل میں، اس طریقۂ عبادت میں اللہ نے حسن و جمال بھی رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی ایسی عبادت کا طریقہ ایسا نہیں ہے کہ انسان خلوت میں تو کر لے اور جلوت میں لوگوں کے سامنے نہ کر سکے۔ ہر عبادت تنہائی میں بھی انسان کر سکتا ہے، لوگوں کے درمیان بھی کر سکتا ہے، خوشی کے عالم میں بھی اسی انداز میں کرنا ہے، غم اور مصیبت کی حالت میں بھی اسی انداز میں کرنا ہے۔ اس کے برعکس جو غیر مومن ہیں، ان کے طریقے عمل، طریقے عبادت، ان کے طریقے تیوہار پہ ایک نگاہ ڈالیں گے تو کچھ نہ کچھ ایسی شکلیں، صورتیں نظر آئیں گی کہ وہ اپنی عام نارمل حالت میں وہ نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پہ دھڑکنا ہے، تڑپنا ہے، ناچنا ہے وغیرہ ذالک اشارہ کرتا ہوں۔ لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو جو عبادت کا طریقہ دیا ہے، اس عبادت کے طریقے میں اللہ نے ایک ایسا حسن و جمال پوشیدہ رکھا ہے کہ اب انسان چاہے خلوت میں ہو، تنہا ہو، یا انسان چاہے جلوت میں ہو، سڑکوں پہ ہو، میدان میں ہو، ہال میں ہو، گھر میں ہو، دریا کے کنارے ہو، خدا کے گھر میں، مسجد میں ہو، اس کی عبادت کا وہی طریقہ ہوگا۔ کسی انسان کے بھیڑ کی وجہ سے طریقہ عبادت بدل جائے، وہ دھڑکنے تڑپنے لگے، نہیں، بلکہ حسن و جمال کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں بھی ہو، جس جگہ بھی ہو، وہ حسن و جمال ایک ہی کنڈیشن میں ہو۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں جو آپ کو عبادت دی ہے، اس عبادت میں اللہ نے، چونکہ اللہ جمیل ہے، تو اللہ نے اپنے جمال کا حصہ بھی اس میں شامل کیا ہے۔ البتہ کچھ احکام ایسے ہیں جہاں اللہ نے حاکمانہ انداز رکھا ہے۔ زیادہ تر جو اللہ کا انداز ہے کریمانہ ہے، رحیمانہ ہے، حکیمانہ ہے۔ کہیں کہیں بندہ ان بیلنس نہ ہو جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہیں کہیں حاکمانہ انداز بھی رکھا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے یہ انداز اپنایا ہے، اس اللہ کے بعد کائنات کی جو سب سے بڑی شخصیت ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ مکی زندگی میں تشریف لائے، وہاں کا ماحول آپ کے سامنے ہے، پھر وہاں سے آپ مدینہ تشریف لاتے ہیں
وہ منظر بھی آپ کے سامنے ہے۔ وہاں بھی پیارے نبی کا جو انداز امت کے ساتھ تھا، پیارے نبی کا انداز بھی کریمانہ تھا، پیارے نبی کا انداز بھی رحیمانہ تھا، پیارے نبی کا انداز بھی امت کے ساتھ حکیمانہ تھا۔ اسی بنا پر جس طرح اللہ نے قرآن کریم میں اپنے رحیمانہ انداز، کریمانہ انداز کو اللہ نے ظاہر کیا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ نے قرآن کریم میں بہت سے احکام دیتے ہوئے اللہ نے بار بار ریپیٹ کیا، بار بار کہا یا ایھا الذین آمنو۔ ترجمہ ہے اے وہ لوگو جو ایمان والے ہیں، لیکن عارفین نے ترجمہ کیا اے وہ لوگو جو ہمارے اپنے ہیں۔ گویا اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنو پہلے کہتے ہیں، حکم بعد میں سناتے ہیں، لیکن حکم سنانے سے پہلے اللہ اپنائیت ظاہر کرتے ہیں کہ ہمارا تمہارا جو رشتہ ہے یہ قانونی رشتہ نہیں ہے، صرف حکومت کا رشتہ نہیں ہے، یہ ایک اپنائیت کا رشتہ ہے کہ تم ہمارے ہو، تم ہمارے ہو، میں تمہارا ہوں۔ اس رشتے کی بنیاد پر میں تم سے کہتا ہوں میرے بندے نماز پڑھ لیا کرو، روزہ رکھ لیا کرو، زکوٰۃ دے دیا کرو۔ یہ جو انداز ہے اللہ رب العزت کا یا ایھا الذین آمنو، کہیں اللہ کہتے ہیں نبئ عبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے۔ اللہ اکبر، یہ کیا انداز ہے! نبی سے اللہ کہہ سکتا تھا انسانوں سے کہہ دیجئے، کلمہ پڑھنے والوں سے کہہ دیجئے، جن کو آخرت پہ یقین ہے ان سے کہہ دیجئے، لیکن اللہ نے کیا پیارا انداز اختیار کیا، نبئ عبادی، میرے بندے۔ اللہ کہتے ہیں میرے بندے۔ عارفین کہتے ہیں پروردگار اتنا بڑا احکم الحاکمین، ساری کائنات کا مالک، ایک اشارے میں کائنات ذرہ ذرہ ہو کر ختم ہو جائے، اتنا بڑا قادر مطلق ہم کمزور انسان کو اپنا بندہ کہہ دے، اس سے بڑھ کر اپنائیت کیا ہو سکتی ہے؟ تو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو جو حکم دیا، اس حکم میں اللہ نے اپنی اپنائیت کو ظاہر فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے کہا ما یفعل اللہ بعذابکم، میرے بندے، میرے بندوں کو میں عذاب دے کے کیا کروں گا؟ ہاں، بندے کی بندگی کا تقاضا بھی تو کچھ ہے، بندے کی بندگی کا تقاضا بھی تو کچھ ہے۔ ان شکرتم وآمنتم، اگر وہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے، اللہ پہ ایمان لاتے، ایمانی تقاضے پر عمل کرتے، میں ان کو عذاب کیوں دیتا؟ مگر وجہ یہ ہے وما ظلمہم اللہ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، اللہ اپنے بندوں پر کبھی زیادتی نہیں کرتا، سزائیں نہیں دیتا، عذاب نہیں دیتا، پکڑ نہیں کرتا، روزی کو تنگ نہیں کرتا، اس کی زندگی کو اجیرن نہیں بناتا۔ اللہ کیوں ایسا کرے گا؟ مگر بات یہ ہے کہ میں اپنے بندوں سے بار بار اپنی اپنائیت ظاہر کرتے ہوئے رحم و کرم کے انداز میں اپنے بندے کو اپنے اعمال کی طرف بلا رہا ہوں، پھر بھی وہ سستی غفلت کرتے ہوئے اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں، مجھ پہ ظلم نہیں کرتے، اپنے نفس پہ ظلم کرتے ہیں۔ اس ظلم کا تقاضا یہ ہے کہ پھر عدل کی کسوٹی میں آنے کے بعد ان کو کچھ نہ کچھ ہم سزا چکھاتے ہیں۔